بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی اہمیت، وقت اس کی اہمیت کو پہچانیے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، یہ تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے، یعنی اس کے استعمال کر کے اس وقت کو اچھے کام نہیں کرو گے تو یہ تم کو کاٹ کے رکھ دے گا، اور یہ وقت چلا گیا تو کبھی واپس نہیں آتا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اپنی عظیم کتاب ہے، جس کے آپ نے تھوڑی بہت شان سنی ناچیز سے، اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض اوقات کی قسم کھا رہا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے والفجر، قسم ہے وقت فجر کی۔ پھر ایک جگہ فرماتا ہے واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ والنہاری، اور دن، یہ سارا وقت ہی ہے نا، دن اور رات مل کے 24 گھنٹے۔ والنہار اذا تجلی، جب یہ چمک اٹھے، ظاہر ہو جائے، روشن ہو جائے۔ والضحی، ضحیٰ کے وقت کی قسم۔ واللیل اذا سجا، رات کی قسم کھا رہا ہے جب وہ ڈھانپ لے۔ پھر ایک اور جگہ عصر کی، عصر کے معنی وقت ہے، والعصر، قسم ہے عصر کی۔ تو یہ اللہ رب العالمین یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ انسانوں، میرے بندو، یہ بہت قیمتی شے ہے جو اگر چلے جائے تو پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ آپ سوچئے اگر ہم سب مل کر کہیں کہ 2017 واپس آ جائے گا، نہیں آئے گا۔ پوری دنیا کی دولت خرچ کر دیں، کل کا دن واپس آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ تو بھائیو، انہی اوقات میں ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کے فائدے والے کام کر سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اپنے امتیوں کو یہ پیغام دیا ہے اور فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامة حتى يسأل عن 4 خصال، کہ قیامت کے دن آدمی اپنے قدموں کو نہیں ہلا سکے گا یہاں تک کہ اس سے چار خصلتوں کے بارے میں نہ سوال کر لیا جائے۔ یسأل، سب سے پہلا سوال بھائیو وہ وقت کے بارے میں، ان عمرہ فیما افنا، یہ جو تمہاری عمر، یہ وقت، یہ پیریڈ، 60 سال کا وقت، 70 سال کا وقت، 65 سال کا وقت، 80 سال کا، ان عمرہ فیما افنا، اس کو کہاں کھپایا۔ اور دوسرا بھی ان سارے وقت میں جو اہم وقت تھا، ایک اس کے بارے میں سوال ہے، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ اس کو کہاں خرچ کیا، کہاں پگلایا، کہاں لگایا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ پیارے بھائیو، بہت عظیم حدیث ہے، اگر اس کی شرح کرنے پہ آ جائیں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ مال کے بارے میں کدھر سے کمایا، حلال یا حرام، جائز ناجائز، دھوکہ، قتل، فریب، سود، کہاں سے، رشوت سے، کہاں سے کمایا، پوچھے گا اللہ تعالیٰ، قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے تو حلال کمایا تھا، اچھے کام سے کمایا تھا، تو اللہ پھر پوچھیں گے فیما انفقہ، کہاں خرچ کیا، کن کاموں میں خرچ کیا، جائز کاموں میں، ناجائز میں، سگریٹ پہ، شراب پر، چرس پر، فلموں پر، گانے بجانے والیوں پر، کہاں خرچ کیا، پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نرمی والا معاملہ کرے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ،
اور اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کتنا عمل کیا. مجھ سے بھی آپ سے بھی سب سے پوچھا جائے گا جو آپ سن رہے ہیں یہ علم ہے کتنا عمل کیا. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. جب بھائیو ہم وقت کی اہمیت اس کے بارے میں ہم نے سن لیا تو آئیے پریکٹیکل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور اپنے ساتھی کو سمجھاتے ہیں. عبداللہ بن عمر نوجوان صحابی ہیں, عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی, کہ کائنات کے امام نے میرے منکب سے, میرے کندھے سے مجھے پکڑا. فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسے اجنبی ہوتا ہے یا راستے سے گزرنے والا مسافر ہوتا ہے, ٹرانزٹ, عابر سبیل. یہ حدیث سننے کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر اتنے متاثر ہوئے, کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, اگر صبح کر لو, صبح کا وقت ہو جائے تو شام کا, اذا امسیت, اگر شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو کہ صبح ہوگی تو یہ کام کروں گا. جو تمہارے کام ہیں فرائض ہیں ادا کرو, جو بھی تمہارے اہم کام ہیں اس کو کرو, جو نمازیں ہیں, جو اور ماں باپ کی خدمت ہیں, جو بھی کام ہے اپنے فرائض کو اس کی ادائیگی کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ, اور اگر صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو کہ شام ہوتے کر لوں گا. جیسے ہمارے کہتے ہیں نا آج کا کام کل پہ مت چھوڑو, نہیں, ٹائم پہ کر لو. اور آگے فرمایا خذ من صحتک لمرضک, اور اپنی صحت میں سے اپنے بیماری کے لیے کچھ کر لو. یعنی صحت کے ایام میں اپنے بیماری کے دنوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے رکھو. اچھے اعمال چاہے دنیا کے ہوں چاہے آخرت کے ہوں کر کے رکھو. بیمار ہو جاتا ہے انسان, کہتا ہے مسجد جاؤں گا, نہیں جا سکتا. اب جیسے ہم سب نہیں جا سکتے, صرف ایک نماز میں ہم لوگ جا رہے ہیں. دل کرتا ہے جائیں, بیٹھیں, قرآن پڑھیں, لیکن نہیں. کتنے لوگ بیمار ہیں ہاسپٹل میں, تمنا کرتے ہیں کہ مسجد جائیں لیکن نہیں جا سکتے, چل نہیں سکتے. تو فرماتے ہیں خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک, اپنی اس زندگی سے موت کے لیے سامان تیار کر لو, قبر میں کام آنے والے, حشر میں کام آنے والے. بخاری کی روایت ہے.